حي على الفلاح. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی دو آیتیں تلاوت کی ہے. ان دو آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو زکوٰۃ کا حکم دے رہے ہیں، اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کو وعید اور سزا سنا رہے ہیں. زکوٰۃ یہ اسلام کے بنیادی 5 ارکانوں میں کا ایک رکن ہے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور حدیث ہے کہ بنی الاسلام علی 5: شہادت اللہ الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں کو قرار دیا، ان 5 چیزوں میں ایک چیز زکوٰۃ بھی ہے کہ ان 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے. مطلب یہ ہوا کہ جب تک یہ 5 چیزیں مکمل نہیں ہوگی وہاں تک میرا اور آپ کا اسلام مکمل نہیں ہوگا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا انکار کر دے، تو وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اسے اگر اسلام میں باقی رہنا ہے انہیں ان 5 باتوں کو ماننا ضروری ہے. زکوٰۃ، اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تقریباً 82 جگہوں پر نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ نہ معلوم کتنی جگہوں پر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں اگر ایک دفعہ کسی چیز کا حکم دے دیں تو وہ میرے اور آپ کے لیے ضروری اور لازم ہو جاتا ہے. اس حکم کی کیا اہمیت ہوگی کہ جسے اللہ رب العزت بار بار قرآن کریم میں ذکر فرما رہے ہیں. اس لیے زکوٰۃ یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے کہ اس کے بغیر ہمارے اسلام کی تکمیل نہیں ہو سکتی. اسی بات کو ایک حدیث میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہماری جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ تمہارے اسلام کی تکمیل تمہارے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے پر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کے لیے روانہ کیا اور جو نصیحتیں فرمائی آپ نے
اس میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ معاذ تم ایک ایسی قوم پر جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے، تم انہیں جا کر دعوت دینا کہ وہ اللہ کو ایک مانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول جانے، اور تم انہیں نماز کی فرضیت بتلانا، اور اس کے بعد تم انہیں زکوٰۃ کی فرضیت بتلانا کہ زکوٰۃ ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور انہی کے غرباء میں تقسیم کی جائے گی۔ تو زکوٰۃ کا فریضہ کہ اس کے بغیر میرا اور آپ کا اسلام مکمل نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا فریضہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ جو شخص تین کام کر لے اسے ایمان کا لطف اور ایمان کا مزہ حاصل ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اس بات کو مان لے، جو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ ادا کیا کرے، اللہ رب العزت اسے ایمان کا مزہ اور ایمان کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں قد افلح المؤمنون کے آگے اللہ رب العزت نے جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا، وہ اوصاف بیان فرمائے کہ جن اوصاف کی بنیاد پر ایمان والے دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، ان اوصاف میں ایک وصف زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا، والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جنہیں مالدار بنایا ہے، جنہیں صاحب نصاب بنایا ہے، ان پر اللہ رب العزت نے یہ ضروری قرار دیا کہ وہ سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کا 2.5% ادا کریں۔ 2.5% ادا کریں، یعنی 100 روپیہ ہے تو صرف 2.5 روپیہ ادا کریں، اگر 1000 روپیہ ہے صرف 25 روپیہ ادا کریں۔ صاحب نصاب اگر حقیقت میں بیٹھ کر سوچیں ہم، تو ہم اس بات کو ماننے پر مجبور ہیں کہ آج ہمارے پاس جو کچھ بھی مال و دولت ہے، اس کے حاصل کرنے میں ہمارا خود کا کوئی کمال نہیں۔ اگر کوئی تاجر یہ سمجھتا ہو کہ میرے پاس مال و دولت میری تجارت اور میری دکان کی وجہ سے ہے، اگر کوئی کاشتکار یہ سمجھتا ہو کہ میرے پاس میرا مال دولت میری کاشتکاری کی وجہ سے ہے، کوئی ملازم اگر یہ سمجھتا ہو کہ میرے پاس مال و دولت میری ملازمت کی وجہ سے ہے، ہر ایک اپنی اس سوچ میں غلط ہے، اس لیے کہ یہ نظام کس نے بنایا؟ یہ نظام کس نے بنایا؟ کیا آیا کسی ڈسٹرکٹ کے کلکٹر نے بلایا کہ کچھ لوگ تجارت کریں گے، کچھ لوگ خریدی کریں گے، کچھ لوگ ملازمت کریں گے، کچھ لوگ کاشتکاری کریں گے؟ یہ نظام کسی نے بنایا؟ یہ اللہ ہی نے نظام بنایا ہے۔ اگر صرف دکان کی بنیاد پر، اگر صرف ملازمت کی بنیاد پر، اگر صرف کاشتکاری کی بنیاد پر یہ مال و دولت حاصل ہو سکتا تو دنیا کا کوئی دکان والا غریب نہ ہوتا، کوئی مفلس نہ ہوتا، کوئی ملازم جو ہے مفلس نہ ہوتا، اور نہ ہی کوئی کاشتکار جو ہے وہ غریب رہتا۔ یہ سارے تو اسباب ہیں، اللہ نے ہمیں اسباب کا اختیار کرنے کا حکم دیا، لیکن ان اسباب سے جب تک اللہ نہ چاہے ہمیں ایک آنے کا فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ورنہ آپ دنیا میں دیکھیں، بہت سے لوگوں نے دکانیں کی، لیکن کیا وہ دن بدن جو ہے خسارے میں اور نقصان میں گئے۔ بہت سے لوگوں نے کاشتکاری کی، کھیتی باڑی کی، لیکن کوئی موسم کی ایک تبدیلی ہوئی اور نفع کا نقشہ پورا نقصان میں بدل گیا۔ راتوں رات ملازمین کی ملازمتیں ختم ہوتے ہوئے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں۔ تو اگر کسی کو یہ گمان ہے، اگر کسی کی یہ سوچ ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میری دکان کی وجہ سے یا میری کاشتکاری کی وجہ سے ہے، وہ اپنی سوچ میں غلط ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العزت ہی کا دیا ہوا ہے۔ یہ سارے خالی برتن ہیں،
दुकान हो, मुलाजमत हो, काश्तकारी हो, ये सारे खाली बर्तन है। जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत उसमें कुछ न डाले हम उसके मोहताज हैं। तो हमारे पास जो कुछ भी है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का दिया हुआ है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का दिया हुआ है तो हमारे लिए अगर अल्लाह यूं हुक्म नाफिज करते कि 2.5% में अपनी जरूरत पूरी करो और बकिया सारा मेरे नाम पर खर्च कर दो, तो ये बात भी इंसाफ के खिलाफ नहीं थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का लुत्फ व करम देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें सिर्फ 2.5% और वो भी साल में एक मर्तबा अदा करने का पाबंद बनाया। लेकिन अल्लाह माफ करे, आज उम्मत इस मामूली सी रकम को भी अल्लाह के नाम पर खर्च करने में जो है आगे पीछे होती। हालांकि हमारे मालों की बरकत, हमारे मालों की हिफाजत इसी ज़कात की अदायगी के ऊपर मुनहसिर है। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि जंगल में या समंदर में कहीं भी अगर कोई माल हलाक होता है वो इसलिए हलाक होता है कि उसकी ज़कात अदा नहीं की गई हो। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने मालों को ज़कात की अदायगी के जरिया महफूज कर लिया करो और अपने बीमारों का सदके के जरिया इलाज किया करो। जब माल अल्लाह रब्बुल इज्जत का दिया हुआ और खर्च भी हमें उसी के नाम पर करना, अगर इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई सवाब न देते, कोई फजीलत न सुनाते, तब भी कोई बात नहीं थी कि अल्लाह का दिया हुआ था, उसकी राह में हमने खर्च कर दिया। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस खर्च करने पर बरकत का वादा फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया कि कभी किसी का माल ज़कात की अदायगी से या अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से कभी कम नहीं हुआ। उलमा फरमाते हैं आप पूरी दुनिया का जायजा ले लें और पूरी दुनिया की तहकीक कर लें, आपको दुनिया में एक शख्स भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसने ज़कात अदा की हो और उस ज़कात के देने की वजह से वो मुफलिस और गरीब हो चुका। बल्कि मुझे खुद को तजुर्बा है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनका हर साल का ज़कात का हिसाब वो मेरे पास करते हैं। मैं हर साल देखता हूं कि उनके माल में हर साल बढ़ोतरी ही होती रहती। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें माल दिया और उस पर खर्च करने का हुक्म दिया और उस पर बरकत का हमसे वादा फरमाया। इसके बाद भी अगर हम कोताही करें और उसके बाद भी हम इस फजीलत को हासिल करने से दूर रहें तो हमसे बड़ा महरूम कोई नहीं होगा। और उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस पर वईद भी बयान फरमाई। मैंने आप हजरात के सामने जो दूसरी आयत जिक्र की उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं वल्लज़ीना यक्निज़ून अज़-ज़हब वल-फ़िज़्ज़ा, कि जो लोग सोना चांदी जमा करके रखते हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, यानी उस माल में अल्लाह का जो हुक्म है उस हुक्म को पूरा नहीं करते, उनके लिए आगे इरशाद फरमाया फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। अल्फाज को देखें, अल्लाह फरमाते हैं कि उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दीजिए, दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दीजिए। कैसा अजाब होगा? यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, कि उनके रुपया पैसा सोना चांदी सबको जमा किया जाएगा और आग पर गर्म करके गोया कि उसे आग की शक्ल दे दी जाएगी और उससे उस ज़कात के अदा न करने वाले की पेशानियों को, उसके बाजुओं को और उसकी पुश्तों को दागा जाएगा। हम अंदाजा लगाएं, आज हम आग की एक चिंगारी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है और इतना बड़ा अजाब कैसे हम भुगत सकते हैं। हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने
زکات ادا نہ کرنے والوں کے لیے فرمایا جو لوگ زکات ادا نہیں کرتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کے زکات کے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دیں گے کہ جو گنجا ہوگا اس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے. یہ علامات ہے سانپ کے زہریلے ہونے کی، یعنی سب سے زہریلا سانپ جو ہوگا اس کی شکل دیں گے اور اس سانپ کو اس زکات کے ادا نہ کرنے والے کے گلے میں پہنا دیا جائے گا. وہ سانپ اس زکات ادا نہ کرنے والے کے جبڑے کو پکڑے گا اور یہ کہے گا کہ میں تیرا یہ مال ہوں جسے تو نے دنیا میں جمع کر کے رکھا تھا. اس لیے دوستو اور بزرگوں، وقت ختم ہے. زکات یہ اسلام کا بہت بڑا رکن ہے، بہت بڑا فریضہ ہے. اس کی ادائیگی میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اگر ہم ہمارے مالوں میں برکت چاہتے ہیں تو ہمیں اس فریضے کو ادا کرنا پڑے گا. اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس روایت کی راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص زکات ادا نہیں کرتا تو زکات کا مال اپنے مال میں روکے رکھنے سے اس کا جو مال ہے وہ بھی تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. اس حدیث پاک کے 2 مطلب ہوئے. ایک تو وہ کہ جو زکات ادا نہیں کرتے اور جتنا حصہ ان کے مال میں زکات کا ہے وہ دوسرے مال میں ملا ہوا رہتا ہے، اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ ان کا صحیح سالم مال یہ بھی تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. دوسرا مطلب یہ کہ ایک شخص خود بذات خود مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے غریب ظاہر کر کے اور لوگوں سے زکات کا مال وصول کرتا ہے. یہ زکات کا مال اس کے مال میں جب شامل ہوگا تو اس کی نحوست سے اس کا جو اصلی مال ہے وہ بھی تباہ اور برباد ہوگا. اس لیے زکات کی ادائیگی کی فکر کریں. مختصر سمجھا دوں کہ زکات کس پر فرض ہے کہ جو شخص صاحب نصاب ہے. صاحب نصاب اسے کہیں گے کہ جو شخص 52.5 تولہ چاندی 612 گرام چاندی کی قیمت کا مالک ہے، جس کی تقریباً آج کے حساب سے قیمت 60 یا 61 ہزار روپے کے قریب قیمت ہوتی ہے. کہ اگر کوئی شخص 61 ہزار روپے کا مالک ہے، یہ ملکیت اس کے پاس 4 مالوں میں سے سب کو ملا کر سونا ہو، چاندی ہو، نقد پیسہ ہو یا مال تجارت ہو، بیچنے کا سامان ہو، ان 4 مالوں کو ملا کر اگر اس کے پاس اتنی مقدار جمع ہو جاتی ہے اور وہ آدمی صاحب نصاب ہونے کو 1 سال گزار لیتا ہے، تو سال گزرنے کے بعد اب اس کے پاس جتنا بھی مال ہے اس میں اگر اس کے اوپر کچھ قرض ہے تو قرض اس کا جو ہے نکال کر اگر اس مقدار تک 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کی مقدار تک کا مال اس کے پاس رہتا ہے تو اس کے لیے اپنے مال سے زکات کا نکالنا فرض ہے اور ضروری ہے. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان یہ زکات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ زکات یہ رمضان کا کوئی عمل نہیں ہے، بلکہ جو شخص بھی سال میں جس وقت بھی صاحب نصاب ہوا، جیسے میں ایک مثال دوں کہ ایک جوان لڑکا ہے اور اس کی دسمبر مہینے میں کہیں جاب لگی، اس سے پہلے اس کے پاس کچھ بھی نہیں. اب وہ آدمی جاب پر لگا، اب اس کے پاس 31 دسمبر کو اس کی تنخواہ تھی 1 لاکھ روپیہ. ایک مثال دے رہا ہوں، اگر 31 دسمبر کو اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ تنخواہ ملی اسے، اس دن سے وہ شخص 31 دسمبر سے وہ لڑکا جو ہے وہ مالدار شمار ہوگا. ایسے ہی کوئی بچی ہے، اس کے پاس پہلے کچھ نہیں، شادی ہوئی، سسرال کی طرف سے یا میکے کی طرف سے اسے کچھ سونا دیا گیا اور اس کی مقدار یہاں تک پہنچتی تھی، سمجھو 1 جنوری کو اس کی شادی ہوئی اور اس مال کا اسے مالک بنا دیا گیا، تو 1 جنوری کہا جائے گا کہ یہ صاحب نصاب ہے. اب جب اگلی 1 جنوری آئے گی یا اس لڑکے کے لیے جب اگلی 31 دسمبر آئے گی
तब उस शख्स को देखना है कि उसके पास कितनी मालियत है। उस वक्त उसके पास जितनी मालियत है उसमें से कर्ज मिन्हा करके, कर्ज निकाल कर और जो भी माल बचता है वो साहिब निसाब तक का है, तो उसके लिए ज़कात का अदा करना ज़रूरी है। ज़कात के मसाइल बड़े वसी मसाइल है, उलमा से मिलकर मालूम करें और इस फरीज़े की अदायगी की फ़िक्र करें, वरना आज हमारे मालों में बेबरकती इसी वजह से है कि हम ज़कात के माल को अपने मालों में रोके रखते हैं। ज़कात पर अमल करके देखें, फिर उसके बाद अल्लाह की तरफ से मिलने वाली बरकतों को हम देखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कही सुनी बातों पर सबसे पहले मुझे फिर आप तमाम हज़रात को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।